بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرائط الوضو یلزم فی الوضوء النیۃ بمعنى قصد الفعل بداعی امتثال امر اللہ سبحانہ وطہارۃ الماء وإباحته وإطلاقه والترتیب والموالات والمباشرہ۔ کیفیت وضو بیان فرمانے کے بعد، اس پر ادلہ دینے کے بعد، آج آغاز فرما رہے ہیں وضو کی شرائط۔ وضو کب صحیح ہوگا؟ صرف منہ دھو لینا، ہاتھ دھو لینا، سر یا پاؤں کا مسح کر لینا، یہ عمل کافی نہیں، اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سب سے اہم اور سب سے پہلی شرط صحت وضو کی یہ ہے، وہ ہے النیہ۔ نیت سے مراد قصد، لیکن مطلق قصد نہیں۔ آیت اللہ ایروانی نے اس نیت کی آگے وضاحت فرمائی۔ قصد میں وضو کر رہا ہوں، خالی قصد کافی نہیں، ان کی مراد یہ ہے نیت سے، یعنی قصد قربت، کہ میں یہ کام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا امتثال کرتے ہوئے کر رہا ہوں، خالصتاً للہ کر رہا ہوں، قربتاً الی اللہ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے دلیل بھی دیتے ہیں۔ پس پہلی شرط شرائط وضو میں سے ہے قصد قربت۔ دوسری طہارت الماء، جس پانی سے وضو کرنا ہے وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اباحتہ، وہ پانی مباح ہو، غصبی نہ ہو، کسی کا چوری کر کے، کسی کے چھین کے، اس سے وضو نہ۔ اطلاقہ، مطلق یعنی مضاف سے بھی وضو نہیں ہو سکتا، نجس سے بھی نہیں ہوتا، مضاف سے بھی۔ شرائط وضو میں سے ہے ترتیب۔ فاغسلوا وجوہکم، پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں کا۔ اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، اپنی طرف سے کوئی تقدم تاخر اجازت نہیں۔ موالات، لفظی معنی ہوتا ہے پے در پے۔ موالات سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے منہ دھویا، منہ دھونے اور ہاتھ دھونے کے درمیان اتنا وقفہ نہ ہو کہ جب آپ ہاتھ دھونا شروع کریں تب تک منہ خشک ہو چکا ہو، ہاتھ دھونے کے بعد اور سر کے مسح کے درمیان اتنا وقفہ نہ ہو کہ جب آپ مسح کرنے لگیں تب تک ہاتھ دھو لیے، پھر درمیان میں سگریٹ لگا لی، کچھ چائے کا کپ پڑا تھا وہ پی لیا، چلو بعد میں مسح کرتے ہیں، نہ۔ موالات یعنی سابقہ وضو کے خشک ہونے سے پہلے اگلے وضو کو دھونا یا مسح کرنا ضروری ہے۔ المباشرہ، شرائط صحت وضو میں سے ایک شرط ہے کہ آدمی خود وضو کرے۔ میں اب یہاں سکون سے بیٹھا رہوں، کوئی آ کر میرے منہ پر پانی ڈالے، کوئی آ کر میرے ہاتھ پر پانی ڈالے، کوئی میرے سر اور پاؤں کا مسح کرے، جبکہ میں خود قادر ہوں، سب کچھ کر بھی سکتا ہوں، یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ فاغسلوا، حکم ہے تم دھو، وامسحوا یعنی تم لوگ جو مکلف ہو، یہ غسل اور مسح کا کام تم کرو، کسی سے کرانے کی بات نہیں ہے، مباشرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آیت اللہ ایروانی انشاءاللہ ہر شرط پر دلیل جیسے ان کا انداز ہے وہ پیش فرمائیں گے۔
اس کے بعد آگے ایک بات کی ہے، ذرا غور فرمانا، کہ کچھ لوگ شرائط صحت وضو میں دو اور شرطوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کون سی؟ ایک ہے طہارت الاعضاء، کہ چہرے کو دھونا ہے تو جس کو دھونا ہے اس سے پہلے وہ پاک ہونا چاہیے، ہاتھوں کو دھونا ہے تو ہاتھ پاک ہونے چاہیے، یا مسح کی جگہ یا سارے یعنی پاؤں جو بھی ہے، اعضائے وضو کی طہارت۔ دوسرا عدم المانع، وہ کہتے ہیں شرائط صحت وضو میں سے یہ ہے کہ اس وضو میں کرنے سے کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اب ذرا ترتیب آپ دیکھیں گے کہ ان دو چیزوں کو آیت اللہ ایروانی نے مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے وجہ کہ جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ ان دلیلوں سے یہ مطمئن نہیں، لیکن جو پہلی چیزیں تھیں ان کو قاطعیت کے ساتھ شرط قرار دیا ہے۔ اب والمستند فی ذالک، یہ جو صحت وضو کے لیے شرائط کو بیان کیا گیا، ان میں سے ہر شرط کی شرطیت پر دلیل کیا ہے اس کو شروع فرما رہے ہیں، بہت لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں شرائط الوضو یلزم فی الوضو، وضو میں لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے علاوہ وضو صحیح نہیں ہے۔ کیا؟ النیت، نیت سے مراد فقط قصد نہیں، محض قصد الوضو مراد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ کی ہے نیت سے مراد ہے بمعنی قصد الفعل، یعنی اس فعل وضو، اس وضو کو انجام دینے کا قصد کرے کہ میں وضو کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، وجہ کیا ہے، اس لیے بداعی امتثال امر اللہ سبحانہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا، مثلا نماز کے لیے طہارت من الحدث شرط ہے، اور طہارت من الحدث حاصل ہوتی ہے وضو غسل یا تیمم سے، پس میں اس وضو کو اللہ کے حکم کا امتثال کرتے ہوئے بجا لا رہا ہوں، کوئی اور وجہ اس کی نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ دوسری شرط طہارت الماء، وہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اباحتہ، وہ وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے۔ نمبر 4 اطلاق ہو، وہ مطلق ہونا چاہیے۔ نمبر 5 ترتیب اعضاء میں، یعنی پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر مسح۔ نمبر 5 الموالات۔ نمبر 7 ہے المباشرہ، کہ وہ کام سارے خود کرے۔ ان کے بعد فرماتے ہیں المشہور اعتبار و طہارت الاعضاء، بعض حضرات یا علماء میں معروف ہے، وہ کہتے ہیں اعضائے وضو کا وضو سے پہلے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اور دوسری عدم المانع من استعمال الماء، کہ استعمال ماء سے کوئی شرعاً مانع بھی نہ ہو۔ بعض حضرات ان شرائط وضو میں ان دو، بعض بھی نہیں بلکہ مشہور ہے، لیکن انداز دیکھنا ہے کہ جناب ایروانی دامت ظلہ نے پہلی شرائط کو کسی کی طرف نسبت نہیں دی، قاطعیت کے ساتھ شرائط قرار دیا، لیکن ان کو مشہور کی طرف نسبت دی ہے۔ کیوں؟ انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے کیوں۔ والمستند فی ذالک، جناب یہ جو آپ نے شرائط بیان کیے ہیں، ان کی شرطیت پر، ہر شرط کے شرطیت پر دلیل، بہت پیاری بات ہے۔ فرماتے ہیں ہم بغیر دلیل کے بات کرتے ہی
صحت وضو کی پہلی شرط تھی کہ وضو کو بے قصد امتثال امر اللہ سبحانہ بجا لانا۔ اردو میں آپ اس کا ترجمہ کریں گے خالصتاً للہ وضو کرنا، قربتاً الی اللہ، یعنی صرف اللہ کی خاطر اور بس۔ اما لزوم قصد الفعل بداعی امتثال امر اللہ سبحانہ، دلیل فرماتے ہیں لأن ذلک لازم العبادیہ۔ یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں اصول میں کہ ایک واجب تعبدی ہوتا ہے، ایک توسلی ہوتا ہے۔ تعبدی وہ ہوتا ہے جس میں قصد قربت لازم ہوتا ہے، توسلی میں قصد قربت لازم۔ پس فرماتے ہیں اگر یہ وضو عبادت ہے، یعنی یہ واجب ہے اور تعبدی ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں قصد قربت شرط ہے۔ اگر قصد قربت شرط نہ ہو تو پھر وہ عبادت ہی نہیں بنتا۔ خوب لطف لینا ہے۔ پس وضو کرے صرف اللہ کے لیے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، صرف اللہ کے امر کا امتثال کرتے ہوئے اور بس۔ وَمِنْهُ تَتَّضِحُ مُبْطِلِیَّةُ الرِّضَا رِیَا لِلْوُضُوء، جب شرط صحت وضو ہو گیا کہ صرف اللہ کے حکم کا امتثال کرتے ہوئے بجا لائے، تو پھر ریا وضو کے مبطلات میں سے ہو جائے گا۔ ریا کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا۔ ریا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا۔ ویسے واجبات مالی بھی ادا نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے نہ خمس، لیکن چار بندے بیٹھے ہیں تو لوگوں میں ہزار ہزار کے نوٹ بانٹ رہا ہو، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اس کو ریا کہتے ہیں۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو 2 رکعتیں 1.5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر 5-10 بندے بیٹھے ہوں تو پھر فل مخارج کے ساتھ اور طمانینت اور کیا 2 رکعتوں پر 8 منٹ لگا دے، لوگ کہیں بڑا خضوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، بڑا تجوید کا خیال رکھتا ہے، لوگ یہ کہیں، اس کو کہتے ہیں ریا، دکھاوا۔ یعنی اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، کہ لوگ یہ کہیں اور لوگ وہ کہیں، اس کو ریا کہتے ہیں۔ بدبختی سے ہمارا معاشرہ ریاکاری سے بھرا پڑا ہے۔ ایک خطیب فضائل پڑھ رہا ہوتا ہے، 2 نعرے لگ جائیں تو وہ 6-7 حدیثیں اور پڑھتا ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں جی بڑا فضائل پڑھا، لوگ کہیں، یہ ریا ہے۔ مصائب پڑھ رہا تھا، گریا شروع ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اور زور لگاتا ہے، پھر اور زور لگاتا ہے، لوگ کہیں جی کیا بات ہے جی بڑا مصائب پڑھا ہے، تو بس طوفان غم اور پتہ نہیں فلان اور فلان، یہ ریا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دکھاوا، کہ لوگوں میں مجلس تو عبادت تھی، فضائل پڑھنا تو عبادت تھا، مصائب تو عبادت تھے، لیکن جب اس میں ریا آ گیا، آگے فرماتے ہیں لِكُلِّ عَمَلٍ عِبَادِيٍ، صرف وضو کے لیے ریا مبطل نہیں ہے، ہر عبادت کے لیے ریا مبطل ہے۔ آپ جو عبادت بھی کر رہے ہیں، عبادت یعنی جس میں قصد قربت شرط ہے، جو صرف اللہ کے لیے ہو، پس اگر وہاں پر ریاکاری آ گئی، ہر عبادت کے لیے یہ ریا مبطل ہے۔ فرماتے ہیں بل ہوا محرم، یہ ریا حرام ہے۔ وَمِنَ الْكَبَائِرِ، ریا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ شِرْكًا بِاللَّهِ سبحانہ، کیونکہ یہ شرک ہے،
بھائی نماز پڑھنی تھی صرف اللہ کی اطاعت کی خاطر اور اس نے 7 بندوں کو شامل کر لیا تو یہ شرک ہو گیا. مجلس پڑھنی تھی اللہ کی خاطر اور اس نے لوگوں کی واہ واہ کو شامل کر لیا تو یہ شرک ہو گیا. الاخری کوئی بھی کام جس میں قصد قربت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے، جب صرف اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا اسی کو شرک کہتے ہیں. مثال دے رہے ہیں، اور یہ شرک میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں دلیل موجود ہے. ففی الحدیث، حدیث مبارک میں آئے لو ان عبدا عمل عملا، اگر کوئی شخص ایک کام کو، ایک عمل کو انجام دیتا ہے، توجہ، یطلب بہ وجہ اللہ، اور اس اپنے اس کام کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے وجہ اللہ یعنی رحمت الہی کو طلب کرتا ہے، والدار الآخرہ، اور وہ اس کے ذریعے قیامت کا سکون اور بخشش اور فلاح چاہتا ہے اس عمل کے ذریعے، ٹھیک. لیکن وَأَدْخَلَ فِيهِ رِضَا أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، لیکن اگر اسی کام میں بندوں میں سے بندوں کی رضایت بھی داخل کر دے گا، کانا مشرکا، یہ بندہ مشرک ہے. بھائی نماز پڑھ رہا تھا تاکہ میں نماز کے ذریعے رحمت الہی حاصل کر سکوں، اور نماز پڑھتے ہوئے 4 بندوں کو بھی خوشنودی ان کی رضایت کے چکر میں پڑ گیا، یہ مشرک ہے. مجلس پڑھنی تھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، مجلس پڑھنی تھی محمد و آل محمد کو وسیلہ بنانے کے لیے، ان کی رضایت کے لیے، قیامت کے لیے، جنت کے لیے، لیکن جب اس میں لوگوں کی، بانیوں کی، عوام کی رضا کے لوگ کہیں واہ 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 کیا ہو گیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا، میرا ریٹ بڑھ جائے گا، زیادہ پڑھوں گا تو شہرت زیادہ ہو جائے گی، یہ فرماتے ہیں اس نے شرک کیا. وَالشِّرْكُ حرام، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک ہر وہ کام جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے، شرک حرام ہے. اور کسی حرام کام کو جب انجام دیا جائے گا لازم الحرمت البطلان، جب یہ ریا کر رہا ہے، جب یہ شرک کر رہا ہے تو پھر یقیناً وہ عمل جس میں بھی ریاکاری کرے گا وہ شرک ہوگا، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ باطل ہوگا، وہ چاہے وضو ہو یا غیر وضو، اس سے فرق نہیں پڑتا. وفی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور حدیث نبی، سئل فی من نجات غدا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، فی من نجات غدن، غد سے مراد یعنی کل، یعنی قیامت کے دن نجات کس چیز میں ہے، یعنی کیا ایسا کیا جائے کہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں. فقال، پوری توجہ، بہترین حدیث ہے درس اخلاق آج کا، فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا انما النجات غدن، یعنی قیامت کے دن نجات اس میں ہے ان لا تخادع اللہ، خادع کا اردو میں معنی بنتا ہے دھوکہ، نجات اس میں ہے کہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کر، اللہ کے ساتھ فراڈ نہ کر، اللہ کے ساتھ دو نمبری نہ کر. فَيَخْدَعُكُمْ، اگر تو اللہ کے ساتھ کرے گا پھر اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا. فَإِنَّ مَن يُخَادِعُ اللَّهَ، جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرے گا، اس کے ساتھ دو نمبری کرے گا، يَخْدَعُهُ، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وَيَخْلَعُ مِنْهُ الْإِيمَانِ، اس سے ایمان کو بھی لے لیتا ہے.
اللہ کے ساتھ جو دھوکہ کرے گا پھر وہ ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اگلی حدیث پیغمبر فرماتے ہیں، اسی حدیث میں یہ لفظ ہے، غور کرنا، وَنَفْسَهُ يَدْخَوْ لَوْ يَشْعَرْ، یہ نفسہو مفعول مقدم ہے یخدعو پر، کہ اگر اس کو شعور ہو، اگر وہ سمجھے تو نفسہو یدخو، یہ بندہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نفسہو یدخو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لو یشعر، اگر وہ اس کا شعور رکھتا ہو، اگر سمجھے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ جب بات خادع کی آ گئی، دھوکے کی آ گئی، تو راوی نے پھر سوال کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر اللہ فَكَيْفَ يُخَادِعُ اللَّهُ، یا رسول اللہ ایک بندہ اللہ کو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ فرمایا یَعْمُرُ بِمَا آمَرَهُ اللَّهُ، جو کچھ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس کو کرتا ہے، بالکل آسان۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خمس دو، وہ خمس دیتا ہے، الی آخر، یعنی جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرتا ہے۔ لیکن ثم یرید بہ غیرہ، اسی عمل کے ذریعے غیر کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن دیکھا کہ 5-10 بندے آ گئے، پھر اس نے تجوید اور قرات پر بھی زیادہ زور لگا دیا، اور اطمینان سے اور سکون سے، اور پھر لمبی لمبی تسبیح، وہ اللہ کے لیے نہیں، یہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا بہترین نماز پڑھتا ہے فلاں، یہ ہوتا ہے غیر کو ارادہ کرنا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الرِّيَاءِ، ریا کے بارے میں تقوی الہی اختیار کرو، بچو ریاکاری سے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، یہ ریاکاری شرک باللہ ہے، کہ جو کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا تھا اس میں غیر اللہ کو شریک کر لیا، یہ شرک باللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَائِيَ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاء، ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی جب روز قیامت لوگوں کو پکارا جا رہا ہوگا تو جو ریاکار ہوگا، ریاکار کو بلایا جائے گا یہ کہہ کر یا کافرو، یا فاجرو، یا غادرو، یا خاسرو۔ غادر سے دھوکا، خاسر خسران یعنی نقصان گھاٹے میں رہنے والا۔ کہا جائے گا یا کافرو حابطا عملکا، تیرے اعمال حبط ہو گئے، ضبط ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وَبَاطَلَ أَجْرُكَ، تیرا ثواب، تیرا اجر سب باطل، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ فَلَا خَلَاصَ لَكَ الْيَوْمَ، آج کے دن تیرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ پھر فَالْتَمِسْ أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ، اپنا اجر و ثواب ان سے طلب کر جن کے لیے تو وہ کرتا تھا، اور جن کو دکھانے کے لیے تو نے نماز میں ریا کیا تھا، اس نماز کا اجر بھی انہی سے جا کر طلب کر۔ جن کو دکھانے کے لیے تو صدقہ خیرات کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب اس کا اجر بھی جا کر انہی سے طلب کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ ریا شرک ہے۔ ریا جس عبادت میں بھی آ جائے یہ اس عبادت کے لیے مبتل ہے،
اور وضو بھی عبادت ہے، وضو میں بھی اگر ریا آ گیا تو یہ وضو کے لیے بھی مبطل ہے۔ پھر ایک سوال بچ جائے گا کہ جناب وضو عبادت ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ دیکھو نا، وضو کا عبادت ہونا ثابت ہوگا تو اس میں قصد قربت آئے گی، اور پھر ریا اس کے لیے مبطل ہوگا۔ یبقى بعد هذا سوال الواج فی عبادیت الوضو، پہلا یہ ایک سوال ہے کہ وضو ہاتھ منہ کا دھونا ہے، لیکن اس ہاتھ منہ کے دھونے کو عبادت جو کہا گیا ہے اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ وضو بھی عبادت ہے، یعنی وضو میں قصد قربت شرط ہے، قصد اخلاص شرط ہے، اس کی دلیل؟ الجواب فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ بے اعتبار ان المرتکز فی ذہن جمیع المتشرع، کہ جتنے انسان بھی شریعت کے قائل ہیں، الکبیر منہ والصغیر، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، عورت ہو یا مرد، ہر ذہن میں یہ بات موجود ہے، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، ہر وہ شخص جو شریعت کو مانتا ہے، جو متشرع ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ان الوضو عبادت، کہ وضو عبادت ہے، بغیر نیت کے وضو، سارا دن ہم دن میں 10 دفعہ منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کیا وضو ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن جب روز دھوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں، تو اس کا سب کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ وضو عبادت ہے، یعنی اس وضو میں قصد قربت ضرورت ہے، قصد اخلاص شرط ہے۔ خوب، اب ذرا غور کرو، وَهَذَا الْإِرْتِكَازُ لَا يَحْتَمِلُ نَشُوءُهُ عَبَثًا، یہ عورت مرد چھوٹے بڑے، یہ جو ہر ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ وضو عبادت ہے، یعنی وضو بغیر نیت کے، بغیر قصد قربت کے نہیں ہوتا، یہ عبث تو نہیں ہے، یہ فضول تو نہیں ہے۔ آخر ہر ذہن میں، ایک آدھ بندے کے ذہن میں کوئی بات ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے فضولیات ذہن میں آتی رہتی ہے، لیکن تمام متشرعین، چاہے چھوٹے بڑے، عورتیں مرد، ہر ایک کیا کہتے ہیں؟ بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے استحالت صدور المعلول بلا علہ، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں اس بات کا راسخ ہونا کہ وضو عبادت ہے، اس معلول کی بھی تو کوئی علت ہوگی نا، کہ یہ بات کہاں سے آئی کہ ہر ذہن میں یہ بات ہے کہ وضو عبادت ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں علت کیا ہے؟ لا علت لہ، اس کی کوئی اور علت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ بات، یعنی وضو کے عبادت ہونے والی بات، دست بدست ائمہ علیہم السلام سے، زمانہ پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہے۔ گویا پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، بعد میں ائمہ نے بھی یہی فرمایا، اور وہ اسی طرح دست بدست یہ حکم ہم تک پہنچا کہ وضو عبادت ہے۔ تبھی تو ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، راسخ ہے کہ وضو عبادت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔